اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے ان کے پام سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے انگوٹھے کی بات کروں گا۔ انگوٹھا بالکل ان کا سیدھا اور سٹریٹ ہے۔ جب آپ کا انگوٹھا بالکل سیدھا اور سٹریٹ ہوتا ہے تو ایسے لوگ بڑے اصول پرست ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بنتی۔ یہ بالکل نیچے ان کا فیملی رنگ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈاٹ بن رہے ہیں۔ جو بڑا ڈاٹ ہوتا ہے وہ بیٹوں کا ہوتا ہے اور جو چھوٹا ڈاٹ ہوتا ہے وہ بیٹی کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ ڈاٹ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک زنجیر نمانا آپ کو انگوٹھے کے اینڈ پہ یہ ایک زنجیر سی نظر آتی ہے۔ اگر یہ زنجیر ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کو فیملی رنگ بولتے ہیں۔ تو پھر فیملی میں یا گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے، گھریلو زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے یا کچھ نہ کچھ پرابلم زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ زنجیر خوبصورت بنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیملی کا سکھ بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا اور آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ انگوٹھے کا جو فرسٹ پور ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں انسان کی ول پاور کا۔ تو ول پاور ان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے۔ کسی بھی کام کا یہ ارادہ کریں گی 100% یہ اپنے کام کو مکمل کرتی ہیں۔ انگوٹھے کا سیکنڈ پور بتاتے ہیں انسان کی لاجک کا، سوجھ بوجھ کا۔ تو ماشاءاللہ سوجھ بوجھ بھی زبردست ہے، پلاننگ بھی زبردست ہے، اور کوئی بھی کام کریں گی اس کے اچھے پہلوؤں پہ غور کریں گی، برے پہلوؤں پہ غور کریں گی، اور جب ان کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اپنا کام مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، پھر یہ اپنے کام پہ ڈٹ جاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی دیتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو ان کا انگوٹھا ہے اس پہ ایک آنکھ بھی بنی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ایک خوبصورت آنکھ بنتی ہے۔ اگر یہ آنکھ جڑی ہوئی ہو، خوبصورت بنی ہو، ویسے لوگوں کی چھٹی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ ایسے لوگ فیس ریڈنگ بڑی کمال کی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا بڑھاپا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر ہم ان کی آنکھ کو اگر ہم زوم کر کے دیکھیں، اب غور سے آپ نے اس چیز کو سمجھ لیں۔ دیکھیے یہ میں نے زوم کر لی ہے، اب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک لائن ان کی ہمیں یہ نظر آ رہی ہے، ایک لائن ہمیں یہ نظر آ رہی ہے۔ تو اتنا زیادہ گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر اتنا زیادہ گیپ ہو اور آپ کو بدائی کی جگہ پہ آنکھ جو بنتی ہے اس کی جگہ پہ آپ کو 2 لائنیں نظر آئیں اور وہ بھی دونوں طرف سے اوپن ہو، تو ایسے لوگوں کو دھوکے بہت ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا روپے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور ایسے لوگ غلط لوگوں پر اعتبار کر کے زندگی میں دھوکے بھی کھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کس قدر سٹرگل آئے گی۔ تو ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو مشکلات ان کی زندگی میں بہت آئیں گی، لیکن پھر یہ اپنی عقل مندی کے ساتھ، اپنی زبردست قوت ارادی کی وجہ سے یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گی۔ اب سب سے پہلے میں ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھوں گا۔ تو لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کی ہتھیلی جو ہے وہ اسکوائر ہتھیلی اور ہلکی سی ریکٹینگل ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دماغی کام کرنا پسند کرتے ہیں، آفس میں ورک کرنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردست جو ہے نا وہ دماغی صلاحیتیں دیتے ہیں، اور پھر یہ اپنی محنت سے زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں۔ اسکوائر ہتھیلی والے بڑے اصول پرست بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہ تھوڑے سے رسم و رواج کو بھی پسند کرتے ہیں، اپنی فیملی کو اور فیملی کی جو رسومات ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور بڑے فیملی پرور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے ہاتھ کی جو ہتھیلی کی سکن ہے وہ بھی دیکھیں گے تو سکن نرم و ملائم ہے۔ سکن اگر نرم و ملائم ہو تو ایسے لوگ بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، اور اگر کسی انسان کو مشکل میں دیکھیں تو یہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ زندگی کی لکیر اور جو ہے دماغ کی لکیر یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہاں پہ ایک جزیرہ سا بھی بن رہا ہے۔ اگر زندگی کی لائن شروع میں جڑی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، یعنی کہ سینسٹیوٹی انتہا کی ہوتی ہے۔ اور انگوٹھے کے اس انگوٹھے پہ، لیفٹ انگوٹھے پہ دیکھیں تو یہاں پہ تو بدائی ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زندگی میں کوئی بھی چیز اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی، بہت سٹرگل کریں گی تو پھر جا کے ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا۔ اس کے علاوہ ان کا جو اندرونی منگل ہے وہ بھی ابھرا ہوا ہے۔ اگر آپ کا اندرونی منگل، یہ مریخ کا ابھار ہوتا ہے، یہ ابھرا ہوا ہو تو ایسے لوگ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں،
اور اگر اس پر لائنیں ایسے نیچے کی طرف گرے تو انسان تھوڑا سا غصے کا تیز ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں میں ایگو بھی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو لائف لائن جو ہے وہ شروع میں ہمیں تھوڑی سی ڈسٹرب لگی ہے۔ ایک تو مجھے لائف لائن یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹرب لگی ہے، تو بچپن سے لے کے 20-22 سال کی عمر تک یہ والا سٹرگل کا ٹائم ہوگا، اور پھر 22 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک یہ والا ٹائم ان کا اچھا ہوگا، اس میں یہ ترقی بھی کریں گی اور ان کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی۔ لیکن یہاں پہ زندگی کی لائن میں کٹ آیا ہے تقریباً 35-40 سال کی ایج میں، تو یہاں پہ ان کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے گی، لیکن پھر یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گی۔ یہاں پہ گارڈین اینجل لائن بھی موجود ہے، تو جہاں پہ زندگی کی لائن ٹوٹے لیکن گارڈین اینجل لائن موجود ہو تو یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گی، جو بھی مسئلے ہوں گے، جو بھی پرابلم ہوں گے۔ یہاں پہ اس گارڈین اینجل لائن کو بھی کچھ لائنوں نے کاٹا ہے، تو جو بھی بندہ ان کی سپورٹ کرے گا، ہیلپ کرے گا، اس کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم پیدا کیے جائیں گے۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم مزید اس کو دیکھیں تو زندگی کی جو لائن ہے وہ ماشاءاللہ اچھی لینتھ میں ہے۔ جب زندگی کی لائن آپ کی اچھی لینتھ میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 80-90 سال تک ان کی ایج ہو سکتی ہے۔ دماغ کی لائن کو دیکھیں تو دماغ کی لکیر بڑی زبردست ہے، لمبی ہے۔ جب آپ کی دماغ کی لکیر اتنی لمبی ہو، اسٹریٹ ہو، سیدھی ہو، تو ایسے لوگ بڑی پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، خیالی پلاؤ نہیں پکاتے بلکہ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ دل کی لائن جب آپ کی ان 2 انگلیوں کے بیچ تک پہنچ رہی ہو تو اس کو سب سے زیادہ خوبصورت دل کی لائن مانا گیا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بھی بڑے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے، ان کی ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی بڑے قریب ہوتے ہیں۔ جوپیٹر ماؤنٹ کو دیکھیں تو شروع میں یہ دبا ہوئے ہے، تو ارلی ایج ان کی مشکل ہوگی۔ جو زندگی کے پہلے 30-35 سال ہوں گے وہ تو ہوں گے ان کے مشکل، لیکن 30 کے بعد ان کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا اور وہ چینج ان کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا۔ اب تھوڑا سا چیزوں کو زوم کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ان کی مین لائنز ہیں نا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ زندگی میں بہت ترقی کریں گی، کہ لائف لائن لمبی ہے، 80-90 سال ایج ہوگی۔ قسمت کی لائن کتنی خوبصورت زبردست اوپر تک جا رہی ہے، تو تقریباً 24-25 سال کی عمر میں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی۔ ان کی زبردست جاب بھی ہو سکتی ہے اور یہ بزنس بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ بزنس کی لائن بھی ایک نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کے ہاتھ میں شہرت کی لائن، سن لائن بڑی واضح ہے۔ سن لائن کے ساتھ اگر دل کی لائن سے کوئی لائن ٹچ ہو نا تو یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میری شادی کیا آؤٹ آف فیملی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اگر سن لائن کے ساتھ یہاں سے کوئی لائن آپ کی سن لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے اس طرف سے، تو 100% جو ہے وہ آپ کی بیرون ان کے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، آؤٹ آف فیملی شادی ہو سکتی ہے۔ خاندان میں ایسے لوگوں کی شادی کم ہی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد ان کو ان کی زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد ان کا ایک اچھا کیریئر بھی بن جاتا ہے، ان کو نیم فیم بھی ملتا ہے، اور زندگی یہ بڑے زبردست طریقے سے پھر گزارتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح اگر ہم دل کی لائن پہ دیکھیں تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹ نظر آئے ہیں، تو تقریباً 45-50 سال کی عمر میں کچھ دھوکے ضرور ملیں گے ان کو۔ اور یہاں پر بھی ایک لائن اس طریقے سے ٹچ ہو رہی ہے، تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ روپے پیسے کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اور اولڈ ایج بھی ان کی بڑی شاندار ہوگی، بڑی بہترین ہوگی۔ 2 یا 3 جگہ سے انکم آتی ہے۔ اگر آپ کی سیٹرن ماؤنٹ پہ قسمت کی لائن اس طرح 2-3 شاخیں اگر قسمت کی لکیر سے نکلیں تو آپ کا بڑھاپا بڑا بہترین ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ پہ ہمیں کون سی جو ہے نا وہ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ انگوٹھا تو اسٹرگل کا ہی بتا رہے، اور جو زندگی کی لکیر ہے اور جو دماغ کی لکیر ہے اس کے شروع میں گیپ ہے۔ اگر زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر میں گیپ ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ضدی بھی ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ مشورہ سب سے کرتے ہیں لیکن آخر میں یہ ڈسیزن اپنا خود لیتے ہیں، اور ڈسیزن لینے میں بھی کوئی لمبا چوڑا سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ دلیر ہوتے ہیں، جرت والے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی ڈسیزن لینا ہو یہ بڑی دلیری کے ساتھ ڈسیزن لیتے ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ اور اگر اب ہم ان کا وینس ماؤنٹ دیکھیں تو وینس ماؤنٹ ان کا اوپرا ہوئے، زندگی کی تمام آسائشیں ملیں گی، اندرونی منگل پہ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو غصہ ان کے اندر کافی پایا جاتا ہے۔ یا زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ فش سائن ان کو ٹریول کروائے گا، اور یہ فش سائن قسمت کی لائن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو راہو اور کیٹو کے ایریے پہ اتنا خوبصورت فش سائن مل جائے تو یہ فورن ٹریولنگ بھی کروائے گا، اور یہ بیرون ملک سفر بھی کریں گی، باہر جا کے سیٹل بھی ہو جائیں گی،
اور یہ جو بزنس کی لکیر ہے اور یہ جو شہرت کی لکیر ہے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا اور زندگی بھر ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو نیم فیم ہے، جو عزت رسپیکٹ ہے، ان کو بڑی چھوٹی عمر میں، یعنی کہ تقریباً 27-28 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، خاندان بھر میں ان کی عزت ہوگی اور روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی، اور اولڈ ایج میں ان کو 2 یا 3 جگہ سے انکم بھی آئے گی۔ حالانکہ یہاں پہ ہمیں ان کی بدائی تھوڑی ڈسٹرب نظر آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شروع کی زندگی میں ان کو مشکلات ضرور دیکھنی پڑیں گی، لیکن جیسے ہی یہ 27-28 کو کراس کریں گی، آگے ان کی زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی، زبردست ہو جائے گی، اور بڑھاپا ان کا بڑا بہترین ہوگا۔ ان کے ماؤنٹس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا قریب سے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے ان کا جوپیٹر ماؤنٹ۔ جوپیٹر ماؤنٹ اگر آپ کا خوبصورت ہو، بہترین ہو، جیسے ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ اس طریقے سے اگر فش کا سائن بنا ہو، اس پر کھڑی لائنیں ہوں، تو جوپیٹر آپ کو بے تحاشا دولت بھی دیتا ہے، زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی دیتا ہے اور روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے۔ تو بالکل یہاں پہ اگر فش سائن ہو اور یہ کھڑی لائنیں موجود ہوں تو ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی آئے گا۔ یہ اگر جاب کرنا چاہیں گی تو ان کی زبردست جاب ہو جائے گی اور روپے پیسے کی بھی کمی ان کو بالکل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اس طریقے سے مسٹک کراس کا سائن بھی بن رہا ہے۔ اگر سیٹرن ماؤنٹ کے نیچے دل اور دماغ کی لکیر اور قسمت کی لائن کے ساتھ مل کے اس طریقے سے کراس کا سائن بنے تو اس کو بھی بڑا اچھا مانا گیا۔ یہ روپے پیسے کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ہوتا ہے، ایسے لوگ بڑے خوش قسمت دیکھے گئے ہیں اور بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، بڑے معاملات میں ہوتے ہیں۔ اسٹرالوجی، پامسٹری، نیمرولوجی، ان علوم میں بھی ایسے لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور زندگی میں یہ کوئی بڑا مرتبہ مقام ایسے لوگ ضرور حاصل کرتے ہیں۔ سیٹرن ماؤنٹ پہ دیکھیں تو قسمت کی لائن 2-3 بھاگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور اسی طرح سن لائن جو ہے وہ اس طریقے سے اور پھر اس طریقے سے۔ یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ضرور آئے گی 54-55 پہ، لیکن آگے سن لائن بڑی بہترین ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، عزت اور رسپیکٹ دے گا۔ بس تھوڑی سی یہ جذباتی ہیں، غصے میں جلدی آ جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کے کام خراب ہو سکتے ہیں۔ باقی اللہ کرم کرے گا، بڑھاپا ان کا بڑا بہترین ہوگا اور آنے والی لائف ان کی بڑی زبردست ہوگی۔ اب مزید ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی میرج لائن۔ تو شادی کی لائن ان کے ہاتھ میں ہمیں بڑی بہترین نظر آ رہی ہے، تو شادی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایک ہی ہوگی اور وہ بڑی کامیاب ہوگی۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اپنا ہاتھ ہیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا، تو ہاتھ ریڈ کروانے کا طریقہ کار یہ کہ میں آپ کا سب سے پہلے لوشو برتھ چارٹ بناؤں گا۔ لوشو برتھ چارٹ کے لیے آپ نے مجھے بالکل آپ کی جو ایکوریٹ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ جو آپ کی اصل تاریخ پیدائش ہے وہ مجھے آپ نے مکمل بتانی ہے۔ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، کس مہینے کو پیدا ہوئے ہیں اور کس سال پیدا ہوئے ہیں، یہ 3 چیزیں آپ نے بالکل اپنی ایگزیکٹ بتانی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میں آپ کی ویدک کنڈلی بناؤں گا، تو ویدک کنڈلی کے لیے مجھے آپ کا ٹائم آف برتھ بالکل ایکوریٹ چاہیے کہ آپ کتنے بجے پیدا ہوئے تھے۔ اور اگر کچھ لوگوں کو اپنا ٹائم آف برتھ کا نہیں پتہ ہوتا لیکن اپنی ڈیٹ آف برتھ کا 100% صحیح پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کی جو بہن بھائیوں کی ترتیب ہوگی نا، اس سے میں آپ کا ٹائم آف برتھ ایکوریٹ نکال لوں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، جو آپ کی اصل ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے، اور آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتانی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر چوتھے پہ اس طرح ان کے آپ سے بڑے جو ہیں ان کا بھی بتا دینے، آپ سے جو چھوٹے ہیں آخری، اور جن کی اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کا بھی بتانا ہے ترتیب کے ساتھ کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، اور آپ کا گھر میں کتنا نمبر ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو بہن بھائیوں کی ایگزیکٹ ترتیب سے بھی نا ہاں آپ کا جو ہے نا وہ ڈیٹ آف برتھ جو آپ کا ایکوریٹ ٹائم ہے وہ نکالا جا سکتا ہے، ان کہ آپ کا ٹائم آف برتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کس شہر میں پیدا ہوئے آپ نے یہ بتانا ہے، اور مزید ٹائم آف برتھ کو دیکھنے کے لیے، نکالنے کے لیے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے، تو بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی ایگزیکٹ آپ کا ٹائم آف برتھ نکل آئے گا۔ جب آپ کا ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ نکل آئے گا
تو جو वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कंफर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद, बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।